صرف ایک رات کے لیے میرا نکاح ایک خوبصورت لڑکی سے ہوا تھا۔ سہاگ رات میں اسے دیکھا تو میں ہوش کھو بیٹھا اور جلدی سے ہم بستری کرنے لگا۔ جب 5 دفعہ فارغ ہوا تو لڑکی پورے پیٹ پر خون سے۔ کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح تھا۔ میری اماں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں نے اماں کو ہی کہا تھا کہ آپ ہی میرے لڑکی تلاش کریں۔ میں اماں کا کافی فرما بردار بیٹا جو تھا۔ اماں بہت ہی خوش تھیں۔ یہ لڑکی اماں کی پسند کی تھی، کافی دیندار بھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب مولوی نے فبیہہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، میں بہت خوش تھا کیونکہ لڑکی بہت اچھی تھی۔ پر اگلے ہی پل جیسے ہی اس لڑکی نے مولوی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو حال میں موجود سبھی لوگ حیران کن نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے خاموش رہے گی۔ اگلے ہی پل فبیہہ وہاں سے اٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی باتیں بنانے لگا کہ دیکھو تو صحیح لڑکی کتنی بے شرم ہے، نکاح سے پہلے ہی اپنے ہونے والے شوہر سے ملنا چاہتی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، نکاح کے بعد مل ہی جائے گی۔ لیکن نہیں، اسے تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ پر میں نے لوگوں کو چپ کروا کے اگر فبیہہ یہی چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی اسے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میں فبیہہ کے ساتھ ایک راہداری میں چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ فبیہہ مجھے جیسے ہی اندر لے کر گئی تو جلدی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی زیادہ نروس تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فبیہہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں پر تم پہلے تو اتنی نروس نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ بہت ضروری بات ہے، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جیسا اچھا انسان میرے ساتھ نکاح کر کے برباد ہو جائے۔ تبھی میں تمہیں اپنی ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی فبیہہ کی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی تو میرے چہرے سے یکدم گم سی ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر اب صرف اور صرف غصے کے تاثرات تھے۔ میں اس کو بہت غصے سے دیکھ کر گھور رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، یہ بات راز ہی رکھنا ورنہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ماں کا خیال آیا جنہوں نے اپنی آنکھوں میں اتنے خواب سجائے تھے اور میری شادی کی تیاریاں کی تھی، اور اب وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایک طرف اماں تھی اور ایک طرف یہ لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی اماں کی قسم دی تھی۔ اس کا وہ راز جان کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پھر سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ مولوی نے پھر سے نکاح شروع کیا۔ کسی نے بھی مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ اس لڑکی نے مجھے کیا کہا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اماں کو دیکھ کر میں مسکرا دیتا پر اندر سے تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یوں میرا فبیہہ سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات پیار بھری باتیں کروں گا۔ میں تو فبیہہ کو دل دے بیٹھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی نکلے گی۔ دیکھنے میں کتنی معصوم تھی، شکل و صورت بھی کافی بھولی تھی، حیا دار تھی، پردے کی بھی پابند تھی، پر اس کا وہ راز جان کر تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ نکاح کے بعد اس کی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ سادگی سے ہی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے کمرے میں دلہن کی طرح بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اسے میں نے اس روم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو غصے سے چیخ اٹھا کہ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا، تم یہ سب کچھ نہیں چاہتی، پھر تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تبھی وہ تڑپ کر اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے میں ایسے بیٹھ گئی تھی۔ میں غصے سے دھارنے لگا پر جیسے ہی ہوش آیا کہ اب بھی مہمان گھر پر ہی موجود ہیں تو میں نے خود پر قابو پایا۔ اگلے ہی پل وہ میرے پاس پیپر لے کر آ گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے آزادی کی ساری تیاری کی ہوگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے مجھے پین پکڑایا اور کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرا کام کر دو گے اور میری زندگی آزاد کر دو گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اتنی خود غرض ہو گئی تھی۔ پھر اگر وہ ایسا قدم اٹھا لیتی تو میرا سارا خاندان تباہ ہو جاتا، پر اسے تو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ لیکن میں کیا کرتا؟ تبھی فوراً میں نے اس پیپر پر دستخط کرنے کا سوچا۔ پھر ایک خیال کے تحت اسے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں تھوڑا سکون چاہتا ہوں۔ فبیہہ فوراً کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ پیپر اپنے ساتھ ہی رکھ لو، جیسے ہی تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوگا پھر تم ان پر سائن کر دینا۔ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر میں سب سو گئے تھے، میرا دل کافی بے چین تھا۔ فوراً ہی میں ٹیرس پہ چلا گیا۔ ابھی بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا میں فبیہہ کو چھوڑ دوں اور وہ کر دوں جس کا اس نے مجھے کہا ہے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا ہے۔ میری اماں تو اتنی بوڑھی تھی کہ اگر میں انہیں بتا دیتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ شاید صدمے سے ہی چلی جاتی۔ ان کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کو سچائی بتا دیتا کہ ہمارے ساتھ فریب ہوا ہے۔
یہ لڑکی تو میری بیوی بننا نہیں چاہتی تھی، یہ تو بس محض کچھ دن کے لیے میری بیوی بنی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، جب میں نے اگلی ہی پل وہ پیپر اپنے سامنے کیا تو مجھے خوف سا آنے لگا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر فبیہہ یہی چاہتی ہے تو یہی صحیح۔ کچھ دیر بعد میں فبیہہ کے پاس گیا، خوشی سے چمک کر کہنے لگی کہ مجھے پتہ تھا کہ تم وہ کام کر دیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، آج سے تم آزاد ہو، جاؤ، چلی جاؤ جہاں جدھر تم جانا چاہتی ہو۔ تب وہ کہنے لگی کہ اگر میں چلی گئی تو تم اپنی ماں کو کیا کہو گے اور باقی سب گھر والوں کو کیا جواب دو گے؟ میں نے اسے تلخ لہجے میں کہا کہ یہ کام میرا ہے، میرا خاندان ہے، میں انہیں سنبھال لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی تو تم ایسا قدم بالکل بھی نہ اٹھاتی، بلکہ ہمیں پہلے ہی ساری سچائی بتاتی۔ فبیہہ کا چہرہ مرجھا گیا، پر پھر بھی اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہاں تو میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اب یہی سوچ رہا تھا کہ گھر والوں کو کیا بتاؤں گا جب اماں کل خوشی خوشی میرے کمرے میں ناشتہ لے کر آئیں گی اور پھر فبیہہ کو تلاش کریں گی کہ میرے بیٹے کی نئی زندگی کا پہلا دن ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ ان کے بیٹے کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے، اور یہ بربادی کی پہلی منزل تھی جو میں نے عبور کی تھی۔ میری آنکھ لگی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے روز اماں نے دروازے پر دستک دی تو میں فوراً ہی اٹھا۔ اماں اپنی بہو کو تلاش کرنے لگی تو اعتماد سے بولی کہ ہاں، وہ واش روم میں ہوگی، کچھ دیر بعد جیسے ہی آ جائے تو کہنا کہ وہ بھی ناشتہ کر لے۔ میں نے اماں کو کہا وہ واش روم سے کبھی نہیں نکلے گی۔ اماں کہنے لگی کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب میں نے کہا کہ اماں کسی کو بھی مت بتانا، وہ کل رات فبیہہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تبھی وہ اپنے میکے جانے کی باتیں کرنے لگی۔ تب اماں کہنے لگی آج تو ولیمہ ہے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے اماں کو کہا اماں کل کچھ ایسا ہوا کہ فبیہہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اب میں مصنوعی شرمانے لگا تھا۔ اماں میری بات کا مطلب جان گئی تھی، تب ہی کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، اس کی بہنیں وغیرہ ہیں، وہ اسے سنبھال لیں گی، لیکن اب ہم اپنے خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ان سب کو بتا دوں گا کہ ولیمہ ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ لوکیشن میں کوئی خرابی آ گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ یوں وقتی طور پر تو میں نے بات سنبھال لی تھی، پر اب مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میرا نام ارشاد ہے، میں اپنی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا میرے بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں نے میری پرورش کی تھی۔ جب اماں میرے رشتے کی باتیں کرتی تھی تو میں یہی کہتا تھا کہ اماں میرا رشتہ تو آپ خود ہی تلاش کرنا۔ اماں نے میرا رشتہ تلاش کیا اور کافی نیک اور پاکیزہ لڑکی سے میرا رشتہ پکا کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی تصویر دیکھی تو وہ بہت حسین تھی۔ اس کا نام فبیہہ تھا۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، نماز کی بھی پابند تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے تو یہی چاہیے تھا کہ میری نسل ایک اچھی عورت کی پروان چڑھے۔ تبھی میں نے یہی ضد کی ہوئی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ مجھے اماں ہمیشہ یہی کہتی کہ وہ اتنی پاک باز لڑکی ہے کہ اس نے کبھی تو کسی لڑکے کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں فبیہہ پر وقتی طور پر نظر رکھتا تھا۔ اماں سے پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ اماں کی تو اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ماں مجھے یہی بتاتی تھی کہ وہ تو شادی کی تیاری کر رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے، پر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی اس سے ملتا تھا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں فبیہہ سے کچھ دیر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ اماں کہنے لگی کہ وہ لوگ بہت دیندار ہیں، کیا پتہ وہ اس بات کو برا سمجھیں۔ پر میں نے اماں سے کہا اماں آپ بے شک میرے ساتھ آ جانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ وہ سب سے چھپی ہوئی ہو۔ اماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ یوں اماں کے ساتھ میں فبیہہ سے ملنے چلا گیا۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے سوال جواب کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اس شادی کے لیے خوش تو ہو نا؟ فبیہہ کہنے لگی کہ ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا ہی چھوٹا سا خاندان چاہیے تھا، اور میری ہونے والی ساس بھی بہت اچھی ہے، پھر مجھے کس بات کا شکوہ ہوگا۔ یوں میرے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ اماں غصے ہوئی کہ تم نے اس سے کیسا سوال کیا ہے، بھلا کوئی لڑکی سے ایسے بھی سوال کرتا ہے؟ اماں کو بہت غصہ آیا تھا، پر اب میرا دل تو بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ نکاح والے دن ہی وہ مجھے وہ راز بتائے گی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکے کو میں اپنا دل دے بیٹھوں گا وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کی ہوگی۔ ہاں یہی بات سچ تھی۔ اس روز فبیہہ نے مجھے اپنی سچائی بتائی تھی۔ اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ارشاد مجھے معاف کر دو،
میں تم سے نکاح تو نہیں کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی میں اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو چونک گیا۔ اس کے بقول اس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ساری داستان سنائی کہ میرے اماں ابا اس نکاح کو مانتے نہیں تھے، پر میں نے تو اپنا دل اس کو دے دیا تھا۔ میرا وہ کزن تھا جو کہ باہر رہتا تھا۔ مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نکاح سے ہوں۔ اماں بھی یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہم تمہاری پڑھائی کے بعد کریں گے، پر جب اچانک ہی میرے کزن نے مجھے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں اپنی اماں سے اب ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، میری حیرت کی انتہا نہیں۔ میں اپنی ماں سے اب ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے، پر وہ سختی سے مجھے چپ کروا دیتی کہ دیکھو بیٹیوں کی منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اپنا منہ بند ہی رکھنا، خبردار جو تم نے کسی کے سامنے ایسی بات کہی۔ پر میرا شک تو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی اسی کزن سے پوچھا جس نے مجھے میرا نکاح کا بتایا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے کزن نے کہا کہ تمہارا نکاح حنیف سے ہوا ہے جو کہ تمہاری پھوپھو کا بیٹا ہے اور وہ باہر رہتا ہے، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میں چوری چھپ کے حنیف کی تصویریں وغیرہ دیکھتی تھی، میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں نے اپنے اماں ابا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں حنیف کو دھوکا دیکھتی رہتی ہوں۔ ایسے جیسے میرے ہاتھ میں موبائل آیا میں نے حنیف سے رابطہ شروع کر دیا۔ حنیف کو جیسے ہی میرا پتہ چلا وہ مجھ سے تعلقات بڑھانے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والی ہوں، پر اس وقت میں 20 سال کی تھی، میں جوان لڑکی تھی اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ حنیف میرا شوہر ہے، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ یوں ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ میں نے حنیف سے کہنے لگی کہ جب تم آؤ گے تو اماں ابا سے میری رخصتی کی بات کرنا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار دوں۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ جانے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ تمہارے ابا میری ماں سے ناراض ہو گئے اور یوں ہمارا نکاح بھی بیچ میں لٹک گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ میری اماں چاہتی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں۔ مجھے تب اپنے اماں ابا پر غصہ آنے لگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے ماں باپ میرے دشمن ہوں۔ اس وقت حنیف نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پر اب میں اس سے کیسے ملتی۔ تبھی میں نے اپنی اسی کزن کا پھر سے سہارا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں حنیف سے ملوا دوں گی۔ حنیف ایک ہوٹل میں رکا تھا، اس نے مجھے اس ہوٹل کا بتایا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو کہا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں، اور یوں میں حنیف سے ملنے اس ہوٹل میں چلی گئی تھی۔ پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی اس کے لیے نفرت تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حنیف کے علاوہ تو کوئی میرا اپنا ہے ہی نہیں۔ یوں اگلے روز جیسے ہی میں اٹھی تو حنیف نے مجھے پھر سے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا میں کچھ عرصہ بعد ہی تمہیں رخصت کر کے اپنے وطن لے جاؤں گا، پھر ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے ملی اور واپس آ گئی تھی۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا ہر دن عید کی طرح ہو گیا ہو۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تم اسی طرح خوش رہا کرو، پر میں نے وہ راز اپنے ماں باپ کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک روز ابا کے نام پر کوئی خط آیا تھا۔ اماں نے مجھے اس میں کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ ہماری جیت ہو گئی ہے۔ مجھے شک ہوا تھا، ابو نے وہ خط اپنی الماری میں چھپا دیا، اور اب میں ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں وہ خط پڑھ لوں۔ ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا۔ جیسے ہی میں نے وہ خط دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ خط نہیں تھا بلکہ میرا طلاق نامہ تھا۔ مجھے حنیف نے طلاق دے دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے بھی میرے ہاتھ میں وہ طلاق نامہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ایک دم ہی مجھ سے وہ کھینچ لیا۔ ابا مجھے سمجھانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے تم سے یہ سچائی چھپائی تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ حنیف تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ تو بس تمہیں سولی پر لٹکا کر رکھتا تھا تاکہ یوں تمہاری کہیں اور شادی نہ ہو جائے اور تم اسی کے نام پر بیٹھی رہو۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو آج تم اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ پر میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہی راتیں فلم کی طرح چل رہی تھی جب میں حنیف کے ساتھ گئی تھی۔ ہماری ملن والی رات، اسے تو میں بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اماں ابا تو مجھے معصوم سمجھ رہے تھے، وہ مجھ پر ترس کھا رہے تھے، مجھے گلے سے لگا رہے تھے، پر مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے تو انہیں دھوکہ دے دیا۔ میں نے اس لڑکی کی خاطر دھوکہ دیا تھا جس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔
اماں ابا کہنے لگے کہ اب تم آزاد ہو، پر مجھے تو اب یہی ڈر تھا کہ کہیں میں امید سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے وہ غلطی جو کر دی تھی۔ تب ایک راستہ اچانک ہی مجھے میری کزن نے بتایا کہ حنیف تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ اس سے کہو کہ میری زندگی سے دور چلا جائے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ نہیں، حنیف ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اس نے تو اپنی اماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دی ہے۔ اس کی اماں یہی چاہتی تھی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہیں آزاد کر دے تاکہ تم اپنی زندگی گزار سکو۔ تبھی دباؤ میں آ کر اس نے تمہیں طلاق دے دی، پر اس کی اماں ایک روز دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے چلی گئیں۔ تبھی وہ تمہارے تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا تو میرا وجود ہل گیا تھا۔ میری پھوپھو مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ پاکستان میں کسی کو بھی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ سب اپنے کام میں اتنے مصروف تھے۔ میں نے حنیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ میں اپنی پھوپھو کی وفات کا افسوس بھی کر سکوں۔ یوں میں نے اظہار تعزیت کیا۔ پھر حنیف بولا کہ میں تمہیں واپس اپنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حنیف کہنے لگا کہ یہ ممکن ہے، اگر تم نے میری بات مانی تب یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے ایک پلان بتایا تھا۔ وہ پلان یہی تھا کہ جب میری اماں میرا کسی سے رشتہ پکا کریں اور جب میرا نکاح ہو جائے تو پھر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور یوں میں واپس اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جب میرا نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے میں تمہیں یہ سچائی بتا دوں، کیونکہ تم ہی میری مدد کرو گے، تم ہی حنیف کو واپس لانے میں میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ میں نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے ایک پل کو دنیا تھم سی گئی ہو۔ فبیہہ تو صرف اور صرف حلالہ کر رہی تھی، پر میں یہ سچائی کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس روز فبیہہ کو یہی کہا تھا کہ دیکھو، تمہیں یہ سچائی پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میری اماں کا آخر کیا قصور تھا جو اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے اتنے خواب سجائے تھے، اور آخر میرا کیا قصور تھا جو میں ایک اچھا جیون ساتھی حاصل کرنا چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ فبیہہ شرمندہ ہو گئی۔ میرے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، انہیں یہ سچائی بالکل مت بتانا، بس تم مجھے کیسے بھی کر کے آج رات طلاق دے کر واپس بھیج دینا۔ میں نے اس کو مزید کچھ بھی نہ کہا اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس رات جیسے ہی فبیہہ نے میرے سامنے وہ پیپر رکھے تھے تو میں بہانہ بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، ایک دفعہ پھر سے غور کر لے کہ وہ واپس حنیف کے پاس جا کر خوش رہے گی یا نہیں، پر میں جانتا تھا کہ فبیہہ بہت جذباتی ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں ٹیرس پر جا کر گہری سانس لینا چاہتا ہوں اور پھر تمہیں میں طلاق بھی دے دوں گا۔ اس نے میری بات مان لی تھی اور یوں واپس آ کر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ تو میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی اور وہ خوش تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس پیک کیا اور چلی گئی تھی۔ میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا تھا، ولیمہ ملتوی ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے فبیہہ کے پاس جانا ہے، بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہو گئی ہے، مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں گھبرایا۔ اگر اماں کو منع کرنے لگا کہ اماں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ اگر وہاں گئی تو یقیناً فبیہہ کے اماں ابا شکوہ کریں گے، میں خود فبیہہ سے مل لیتا ہوں۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گاڑی نکالی۔ میں ایسے ہی شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگا اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنے اماں ابا کے پاس نہیں گئی ہوگی، پر میری سوچ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تبھی یہ سوچ نہ سکا کہ اگر اس کے اب اماں ابا ہمارے گھر آ گئے، انہوں نے فبیہہ سے ملنے کی بات کی، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی دوڑائی، واپس اپنے گھر آیا، پر جیسے گھر آ کر میں نے فبیہہ کے ماں باپ کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب تو میری اماں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تینوں مجھے کھڑے ہو کر گھور رہے تھے۔ جب اماں میرے پاس آئیں اور غصے سے انہوں نے میرے گال پر 3-4 تھپڑ لگا دیے، سبھی اب اماں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ فبیہہ کے پاس ماں باپ میرے پاس آئے۔ اس کے باپ نے میرا گریبان پکڑ لیا، آنکھیں نکال کر کہنے لگے، بتاؤ کہاں گئی ہے میری بیٹی؟ تم نے میری بیٹی کو کدھر چھوڑا ہے؟ اگر میری بیٹی 5 منٹ میں میرے پاس نہ آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پر اس سب میں میری کیا غلطی تھی؟ میں تو بیچ میں فضول پستا جا رہا تھا۔
یہی سوچ کر میں نے ہمت کی اور اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور پھر ایک ہی دم ان سے کہا کہ اگر اتنی ہی فکر ہے تو اپنی بیٹی پر نظر رکھنی تھی۔ میری یہ باتیں سن کر میری اماں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی ہکا پکا ہو گئے۔ انکل کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو جبکہ تم نے خود ہی اسے کہیں بھیجا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے تو نکاح سے پہلے ہی مجھے ساری سچائی بتا دی تھی۔ میری اماں پوچھنے لگی، کون سی سچائی؟ کس سچائی کی بات کر رہے ہو؟ میں اگلے ہی پل چیخ اٹھا کہ وہی سچائی جو ان دونوں ماں باپ نے تو اپنی بیٹی سے بھی چھپائی تھی کہ اس کا نکاح پہلے سے ہی اس کے کزن سے ہوا تھا۔ یہ سن کر تو اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جبکہ اب فبیہہ کے اماں ابا نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ مجھے موقع مل گیا تھا، تبھی میں نے ساری سچائی اپنی اماں کو بتا دی تھی۔ اماں پر تو سختہ طاری ہو گیا تھا۔ آنٹی انکل کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، پر وہ لڑکا میری بیٹی کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ میری بیٹی کو پھنسا رہا ہے، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہی تو وہ ہم سے اب بدلہ لے گا۔ میری بیٹی اگر اس کے پاس گئی تو وہ پھنس جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اسے بچا لو۔ تم نے اسے طلاق کیوں دی؟ تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جاتے اور ہماری بیٹی کی نادانی ہمیں بتا دیتے، ہم تمہیں سب سچ بتا دیتے، پر یہ جو تم نے کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ اماں بھی میری طرفداری کرنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہو گئی اور اوپر سے آپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ میرا دماغ تو چکرا رہا تھا، میں اگر تھوڑی دیر اور وہاں پر رہتا تو یقیناً میں بے ہوش ہو جاتا۔ تبھی میں فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے ہی پل میری جیب میں وہی پیپر تھے۔ میں نے جیسے ہی وہ پیپر دیکھے تو مجھے ایک سکون سا طاری ہو گیا تھا۔ ابھی اصل سچائی میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جب اماں میرے پاس آئیں، اماں نے جیسے ہی وہ پیپر دیکھے تو وہ خوش ہو کر میرے گلے لگ گئی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بہت ذہین ہے، وہ بہت سمجھدار ہے اور سمجھداری سے ہی مسئلہ حل کرے گا۔ تو میں ایسا ہی کیا ہے، اب جاؤ اور اپنی بیوی کو جا کر تلاش کرو، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ اماں کی باتیں سن کر تو غصے سے میری رگیں پھول گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری بیوی تو حنیف کے پاس جا رہی ہے، وہ ایسے لڑکے کے پاس جا رہی ہے جس نے اس کی زندگی پہلے ہی تباہ کر دی تھی۔ تبھی میں نے فبیہہ کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے اچانک اس کی کزن کا خیال آیا جس کا مجھے فبیہہ نے بتایا تھا۔ میں نے اس کی اماں ابا سے بات کی اور اس کی کزن سے رابطہ کیا۔ اس کی مدد سے میں فبیہہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، میں نے بھی اسی ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں اس پر نظر رکھتا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اصل سچائی نہیں جانتی۔ سچائی تو یہ تھی کہ اس روز جیسے ہی میں نے وہ پیپر دیکھے تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ فبیہہ کی نادانی ہے۔ میں ایسے ہی اسے آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نادان ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اس کے اماں ابا شروع میں ہی اس کو نکاح کا بتا دیتے۔ یقیناً وہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اس کے اماں ابا نے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ پیپر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے اور فبیہہ سے جھوٹ بولا تھا کہ ہاں میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اور تم جاؤ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی لو۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ میرے پاس آئی اور اگلے ہی پل مجھ پر جھپٹ گئی کہ تم اس ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ پر میرے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جو کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، حنیف سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارے اماں ابا کو تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سنبھال سکا۔ میں نے اپنی اماں کو تو سنبھال لیا تھا پر اپنے اماں ابا کو تو تمہیں خود ہی سنبھالنا تھا، لیکن تم اپنا آدھا کام چھوڑ کر ہی بھاگ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے اماں ابا تو بہت پریشان ہوں گے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر حنیف نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کدھر جاؤں گی؟ اس کی بات پر ایک پل کو تو مجھے افسوس ہوا، لیکن پھر کہنے لگا کہ یہی تو تمہاری سزا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ حنیف تمہیں چھوڑ ہی دے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور جذبات میں آ کر تم نے کتنا غلط قدم اٹھایا ہے۔ یوں اب وہ آنسو بہانے لگی، لیکن پھر بولی کہ نہیں، وہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرا دل ٹوٹ رہا تھا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لے رہی ہے۔ میں نے خود پر کافی قابو پایا تھا،
لیکن میں نے اگلے ہی پل میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ حنیف یقیناً اسی ہوٹل میں آئے گا، تبھی فبیہا یہاں پر رکی ہے، اور فبیہا کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے اس کی کزن سے مدد لی ہے۔ وہ مجھے فبیہا کا ہر اگلا پلان بتا دیا کرتی تھی۔ 3-4 دن بعد مجھے اس کی کزن نے بتایا کہ حنیف آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اب ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ میں فبیہا کو اس حنیف کے چنگل سے تو آزاد کروا رہا ہوں، پر میں نہیں چاہتا کہ حنیف اکیلے میں فبیہا کو ملے۔ تب ہی میں اس کے کمرے میں جا کر چھپ گیا تھا۔ حنیف جیسے ہی آیا تو ایک پل تو میں بھی چھٹک گیا تھا۔ وہ بہت اچھی شخصیت کا حامل انسان تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی۔ فبیہا بہت خوش تھی، حنیف سے کہنے لگی اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی، میں تو اسے بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، وہ تو تمہاری ٹکر کا بھی نہیں ہے، پر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی، اب دیکھو میں بالکل تمہاری ہوں۔ حنیف اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو کیا اس نے تمہیں سچ میں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی ہاں 100% یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ اب میں صرف تمہاری ہوں، اب تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات پر حنیف کہکا لگا کر ہنسنے لگا، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ فبیہا کہنے لگی کہ حنیف کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے، پر تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہے ہو۔ خوش ہم دونوں مل کر ہوں گے، اور تب ہوں گے جب تم مجھ سے نکاح کر لو گے۔ حنیف کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، میں تم سے کیوں نکاح کروں گا، جبکہ میری تو اپنی فیملی سیٹ ہے۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ فبیہا کی تو روح چھلنی ہو گئی ہوگی۔ تبھی وہ کانپتی آواز سے کہنے لگی کہ حنیف کیا کہہ رہے ہو؟ حنیف کہنے لگا کہ ہاں میں نے صرف اور صرف تمہاری زندگی تباہ کرنی تھی۔ تبھی اگلے ہی پل میں نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہو گئی۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، اس نے تو میرا استعمال کیا ہے، پر میں جانتی ہوں میں نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب تو میں کہیں کی بھی نہیں رہی، مجھے کون اپنائے گا، کون مجھ سے شادی کرے گا، مجھے تو ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ چیخنے لگی۔ جب میں نے روم کا دروازہ بند کر دیا اور فبیہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، فبیہا ابھی بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اسے کیا خیال آیا جو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ تم نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، پھر تم میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ اور یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ یہی سوچ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دیکھو خبردار جو تم نے میرے ساتھ زبردستی کی، ورنہ میں ہوٹل کے مینیجر کو کال کر دوں گی۔ میں اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا، جب اگلے ہی پل میں نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور اس کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ پھر یہ حالت میں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ میں اسے ساری سچائی بتا دوں۔ پھر میں چاہتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ورنہ تو میں اسے اتنی جلدی یہ سچائی بتا ہی دیتا۔ وہ اب مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی، اس کی آنکھوں کا ڈر میں بھانپ رہا تھا۔ تبھی میں اس کے قریب بڑھنے لگا۔ جب وہ مجھے پیپر بار بار نکال کر مجھے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا جتا رہے ہو، میری ہار کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ اسے غور سے دیکھو، تم نے اس پیپر کو غور سے نہیں دیکھا۔ جب فبیہا کی نظر اس دستخط والی جگہ پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے سمجھی کہ عالم میں دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کو کوئی بچا بھی سکے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے مجھے طلاق نہیں دی، مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں اس روز میں جان گیا تھا کہ تم بہت جذباتی لڑکی ہو اور تم نادان ہو۔ جب تم مجھے اپنی سچائی بتائی تھی تو میں تبھی جان گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ماں باپ نے اس کو یہ سچائی نہیں بتائی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا،
کہ نہیں تو وہ تو نادان ہی ہے۔ جب ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی۔ پر میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اپنے ارادے سے بالکل نہیں ہٹو گی اور مقام ضرور پاؤ گی جس کا تمہیں جنون ہے۔ اسی لیے میں تم سے یہ جھوٹ بولا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں طلاق دے دی، اور وہی ہوا۔ تم نے جیسے ہی یہ سنا تو تم نے فوراً سامان باندھا اور جانے کی تیار ہو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی تمہارے اماں ابا میرے پاس آئے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتائی تو وہ کہنے لگے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، جاؤ جا کر اسے بچاؤ۔ میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ ابھی بھی وہ تمہاری بیوی ہے۔ جیسے مجھے یہ خیال آیا تو میں نے فوراً ہی تمہاری کزن سے رابطہ کیا، کیونکہ تم نے ہی تو ایک کہا تھا کہ تمہاری کزن نے تمہاری بہت مدد کی ہے۔ میں جان گیا تھا کہ تم اس وقت بھی اپنی کزن سے ہی مدد لو گی، یوں میں نے اس سے رابطہ کیا۔ وہ مجھے تمہاری ہر رپورٹ دیتی، اس طرح مجھے تمہارے گھنٹے گھنٹے کی خبریں ملتی تھیں، اور یوں میں تم تک پہنچ ہی گیا۔ پر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ تم حنیف کے ساتھ ایک کمرے میں ملو، تب ہی میں یہاں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا تاکہ میں تم دونوں پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے ساری سچائی سن لی ہے۔ حنیف نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ سالوں پہلے والی دشمنی کا بدلہ اس نے تمہاری زندگی برباد کر کے تمہارے اماں ابا سے لے لیا ہے۔ تم فکر مت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ میں تمہیں سچائی پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں تھوڑا احساس ہو کہ تم کس راستے پر نکل گئی، اور اب میں جان گیا ہوں کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں تھا۔ فبیہا نے جیسے ہی میری بات سنی تو فوراً میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، پر اب تو مجھ پر سے تمہارا اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا، لیکن پلیز اب اماں ابا کو یہ سب مت بتانا۔ نہیں، بس یہی بتانا کہ میں حنیف کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اگر نہیں انہیں یہ پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا، اور یوں ہم دونوں واپس آ گئے تھے۔ اس کے اماں ابا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، اور یوں اگلے ہی دن ہم نے ولیمہ رکھ لیا تھا۔ فبیہا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب میری زندگی بھر صرف میری بن کر رہے گی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی اسے معاف کر دیا، پر اب اسے اس غلطی کا سبق مل گیا تھا جو اس نے کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔